جلن کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ احمد کی بہن نے تو بہت زیادہ فورس کر کے ریچ اور احمد کی شادی کروا دی ہے، لیکن احمد نے اس کو دل سے ابھی تک بھی قبول نہیں کیا، اور شادی کی رات ہی اس نے اس کو اپنے کمرے سے باہر نکال کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس سے زبردستی شادی تو کر سکتی ہے لیکن کبھی بھی اس کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتی، کیونکہ احمد کے دل میں تو ابھی تک نیشا ہی سوار ہے۔ وہ تو اس کو کسی بھی صورت پر بھلانے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی بہن نے اس کی شادی ریچ سے صرف اسی لیے کروائی تھی تاکہ وہ نیشا کو بھول جائے اور اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کرے، لیکن احمد کو تو بالکل اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ ریچ کی زندگی خراب کر رہا ہے، بلکہ وہ جاتے ہوئے اس کو صاف کہہ گیا ہے کہ اگر تم میرا انتظار کرنا چاہو تو تم کرو، جب تھک جاؤ گی تو مجھے بتا دینا، میں تمہیں بہت جلدی آزاد کر دوں گا، لیکن اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا تو ایسا ناممکن ہے۔ ریچ بیچاری یہ کہہ کر چلی گئی کہ واقعی میں اپنی زندگی میں انتظار کرنے کے لیے بنی ہوں تو میں انتظار ہی کروں گی۔ احمد کو تو اتنی زیادہ اس کی تکلیف کا احساس ہی نہیں، اور وہ تو صرف نیشا کے خیالوں میں ہی گم ہے، جبکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیشا اپنے گھر سے شادی والے دن بھاگ کر وہ اسفندیار کے گھر آ چکی ہے، اور وہ اس کو اس بات کے اوپر فورس کر رہی تھی کہ جلد از جلد اس کی بہن میشا کو طلاق دے دے، جبکہ اسفندیار نے اس کو صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ کچھ مذہبی اور کچھ قانونی تقاضے بھی ہوتے ہیں، اچانک ایسے کسی کو طلاق دینا بہت مشکل ہے، اسی لیے تمہیں تھوڑی دیر صبر کرنا پڑے گا۔ ابھی ان دونوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اسفندیار کی بہن پاکستان واپس آنے والی ہے۔ نیشا تو بہت زیادہ خوش تھی کہ وہ اسفندیار کو اب اپنی بہن سے چھین چکی ہے۔ ایسی بہن تو ہوتے ہی مر جانی چاہیے جو اپنی بہن کے گھر کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر رہی ہے۔ اس کے والد کا تو یہی کہنا تھا کہ مذہبی تقاضے بیٹیوں کی تعلیم دینے کے اوپر فورس کرتے ہیں، جبکہ اگر بیٹیاں اپنے گھر پہ اپنے گھر والوں کی عزت ہی خراب کر دیں تو ایسی لڑکیوں کو مار ہی دینا چاہیے، جبکہ ان دونوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ابھی اسفندیار کی بہن آنے والی ہے۔ جب یہ دونوں آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے تو اسی وقت اسفندیار کی بہن پاکستان بھی آ گئی، اور اس کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ اتنی بے تکلفانہ انداز میں باتیں کر رہا ہے وہ میشا نہیں بلکہ نیشا ہے۔ اس کے بعد تو وہ بہت زیادہ نیشا پر بھڑکنے والی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی، اپنی ہی بہن کے گھر کو برباد کر رہی ہو۔ اسفندیار بھی اپنی بہن کو یہ کہہ دے گا میں تو نیشا سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بدلتے ہوئے رنگ کو وہ بہت زیادہ پریشانی میں لیں گی، کیونکہ انہوں نے تو کبھی یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا بھائی اس طرح اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی بیوی کی بہن سے عشق لڑانا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ غصے میں آ کر بہت بڑے فیصلے کرنے والی ہے تاکہ اسفندیار کو اس کی غلطی کی سزا دے سکے۔ میشا کے والدین تو بہت زیادہ پریشان ہیں کہ میشا کا گھر اب بالکل ہی برباد ہو چکا ہے، جبکہ میشا ان کو یہ فورس کر رہی تھی کہ مجھے واپس جانے دے، وہ تو میرا شوہر ہے، میں اس کو معاف کر دوں گی، آپ لوگ نیشا کو واپس ملوا لیں۔ لیکن وہ تو یہ جانتے ہیں کہ نیشا کسی کے بھی قابو میں نہیں، وہ جو بات ایک دفعہ سوچ لیتی ہے تو وہ اپنی بھی نہیں سنتی۔ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے بچے کو لے کر اسفندیار کے پاس بھی جائے گی، لیکن اسفندیار تو اس کو مڑ کر دیکھے گا بھی نہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا میشا اپنی بہن نیشا سے اپنا گھر بچا سکے گی؟ کیا وہ اسفندیار کو واپس حاصل کر سکے گی؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔